الرحیم قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون۔ قال الشاعر پگھلنا علم کے خاطر مثال سمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال سمع زیبا ہے، بغیر علم کے ہم پہچان نہیں سکتے اللہ کیا ہے۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی میری عزیز بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تعلیم نسواں کی اہمیت و ضرورت۔ میری عزیز بہنوں، انسانی زندگی میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو فرائض میں شامل کرتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال الشاعر العلم مدرسۃ اذا عادتها، العلم مدرسۃ اذا عادتها عادت صاحب الطیب العراق۔ میری محترم سامعات، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کیا ہے اس حدیث میں لفظ مسلم مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح تعلیم مرد کے لیے ضروری ہے ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح میں عورتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک صاف و شفاف ماحول کی تعمیر کے لیے تعلیم نسواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح جسم ریڑھ کی ہڈی کے بغیر بے بس ہے ٹھیک اسی طرح تعلیم نسواں کے بغیر ہمارا معاشرہ بھی بے بس ہے بلکہ بے جان اور بے روح ہے۔ محترم سامعات، جس طرح گاڑی کے ایک پہیے کو درست کر کے یا امید کرنا کہ اس کی گاڑی صحیح چلے گی بے سود ہے، ٹھیک اسی طرح مردوں کو تعلیم یافتہ بنا کر خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا صالح معاشرے کی تشکیل کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ عورت کی تعلیم صرف اس کی اصلاح نہیں بلکہ پورے ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ اس پر کسی شاعر نے کیا یہ خوب نقشہ کھینچا ہے، Give me one educated mother, give me one educated mother, I will give one educated nation۔ یعنی آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دیجئے، میں آپ کو ایک پڑھا لکھا مکمل خاندان دوں گا۔ سامعین و سامعات، اگر ہم عورتوں کو علم کی زیور سے آراستہ کرایا جائے، علم کی دولت سے آشنا کیا جائے تو خود خیر بھلائی کا نمونہ بنے گی اور اپنے گود میں پل کر جوان ہونے والے بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں گے اور داعی اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ ہوں گے جو ہر دور اور زمانے میں اپنے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے اور کرکٹ کھلاڑی فلمی اداکاری اور تقلید کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے۔ ان کی منزل آخرت ہوگی اور اس طرح سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ اصلاح قوم آپ کو منصور ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو منصور ہو اگر تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، لیکن جس بچے کو صحیح پرورش نہیں ملتی وہ بچہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا، کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اس پر انگریزی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے مادر از بیٹر دین 100 ٹیچرس، یعنی ماں 100 استاد سے بھی بہتر ہے۔ سامعین و سامعات، اگر اس کے باوجود بھی لڑکیوں کی تعلیم کی جانب توجہ نہیں دی گئی، اس کی تعلیم میں عورتوں کو علم کی دولت سے محروم رکھا گیا، اس کی تعلیم میں غفلت برتی گئی تو پھر صالح معاشرے کی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں تعمیر کے بجائے تخریب اور اصلاح کے بجائے فساد برپا ہوگا، اس لیے عورتوں کا دینداری اور دینی علوم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد پڑھا تو ایک مرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ جب عورت میں دینی تعلیم ہوگی تو آئندہ نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ امت کے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں اور کبھی بیٹی کی شکل میں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے عورتوں کو علم کی زیور سے آراستہ ہونا مرد کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری مرد کے مقابلے میں زیادہ عورتوں پر ہے، کیونکہ ماں کی گود ہی بچوں کا پہلا درسگاہ ہے، اور اگر پہلا مدرسہ ہی جاہل ہو، علم کے زیور سے مزین نہ ہو تو ایسی صورت میں بچوں کے مستقبل میں صحیح تربیت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ سامعین و سامعات، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تعلیم کی طرف بہت ہی توجہ دی جائے، کیونکہ ایک عورت ہی معاشرے کو اچھی بنا سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ماحول اور معاشرے کو بہترین بنانے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔